ڈاکٹر خالد صاحب یہ فرمائیے گا سر، کیونکہ آپ توانائی کے ماہر بھی ہیں، کہ بجلی کے اندر کوئی ریلیف پاکستانی عوام کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جتنی انکم ہے اس سے زیادہ تو بجلی کے بل ہوتے ہیں عام آدمی کے، تو اگر آدمی بل دے گا تو باقی زندگی کیسے گزارے گا؟ تو کہیں کوئی ریلیف کی گنجائش ہے؟ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ جس طرح سے بجلی کی پرائسز بڑھی ہیں، اب زیادہ جو آپ کا خرچہ ہے وہ بجلی پہ جا رہا ہے۔ دو چیزیں اس دفعہ بڑی امپورٹنٹ ہوں گی آنے والے بجٹ میں۔ ایک یہ کہ کس طرح سے جو آپ کی سبسڈیز ہیں، کیونکہ پاکستان کا اگر کنزیومرز کا مکس دیکھا جائے نا، تو اس میں ٹوٹل کنزیومرز کا 54% وہ کنزیومرز ہیں جو پروٹیکٹڈ کنزیومر ہیں، اور وہ آپ کی ایوریج الیکٹریسٹی پرائس سے بہت کم پہ بجلی جو ہے وہ حکومت انہیں دیتی ہے، اور ان کا جو خرچہ ہے وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں، یا پھر آپ کو بجٹری سبسڈیز جو ہے وہ دینی ہوتی ہیں۔ اس دفعہ IMF نے جو پرپوز کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ PDL کا جو ریونیو ہے وہ یوز کریں اور اس کو جو ہے وہ BISP کے تھرو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں، بلینکٹ سبسڈیز ختم کر دیں، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ ریلیف جو ہے وہ ان لوگوں کو ملے جو زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو شاید غلط ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو جو سولر صارفین ہیں، نیٹ میٹرنگ صارفین ہیں، ان کا جو بائی بیک ریٹ ہے وہ کم کیا جا رہا ہے 27 سے 10 روپے، وہ شاید نہیں ہونا چاہیے۔ اور شاید ویسے یہ نہیں ہے کہ پہلے گورنمنٹ نے پروموٹ کیا کہ جی آپ سارے سولرائزیشن پہ جائیں، آپ لوگوں نے اپنی جیبیں کاٹ کے، پیٹ کاٹ کے انہوں نے اس طرح کیا کہ سولر پینل لگوا دیے، اور جب لگ گئے تو اس کے بعد گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، الٹا ان کے اوپر نقصان پہنچا رہی ہے گورنمنٹ۔ دیکھیں یہی جو ہے نا، یہ فسٹ فائٹنگ موڈ جو ہے یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے۔ شارٹ ٹرم پلاننگ کی جاتی ہے، ایک پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے تو اس کا جو سولوشن ہے وہ اگلا پرابلم جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ کا کرائسس تھا، پاور پلانٹس بڑے مہنگے تھے، انویسٹرز آ نہیں رہے تھے، تو حکومت نے کہا شاید روف ٹاپ سولر کی وجہ سے جو ہے وہ سالو ہو جائے۔ اس ٹائم پہ پرائسز بڑی زیادہ تھی، جب ایک دم سے نیچے آنی شروع ہوئی پرائسز تو اب سبھی نے لگوا لیے، اب وہ ایک اور گلے پڑ گیا۔ اب شاید جب بائی بیک ریٹ کم کریں گے سبھی لوگ گریڈ چھوڑ کے کمپلیٹلی آف گریڈ ہو جائیں گے، حکومت کے پاس نہ حساب کتاب ہوگا کس نے سولر پینل لگایا، تو وہ شاید ایک اور جو ہے وہ ہمارے سامنے کرائسس کھڑا ہو جائے گا۔ تو اب شاید GST بھی جو ہے وہ 18% لگنے جا رہا ہے سولر پینل پہ، تو وہ بھی ایک نیگیٹو جو ہے وہ سینس آئے گی۔ تو وہ لوگ جو اب افورڈ کر سکتے تھے سولر، پرٹیکولرلی مڈل کلاس، وہ شاید اب اگین سے ان کے لیے مہنگا ہو جائے گا۔ تو حکومت کو اس چیز کو سوچنا ہے۔ ایک بڑا آسان سولوشن ہو سکتا ہے وہ یہ کہ BISP کے تھرو جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھا کے کاربن ٹیکس کی مد میں یا کاربن لیوی کی مد میں، اس کا ایک لکونہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بڑھتی ہیں تو حکومت کو ایک دم سے وہ سبسڈیز ودرا کرنی پڑیں گی، اور وہ اگین فائنینشیل انسٹیبلٹی کا باعث بنے گا۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ کنزیومر ان کو سبسڈائز ریٹ پہ آپ سولر پینل دے کے پروٹیکٹڈ کا سٹیٹس واپس لے لیں، اور انڈسٹری کے لیے اور ہائی کنزمپشن صارفین کے لیے بجلی کا ریٹ ایوریج ریٹ کر دیں، کاسٹ ریکوری پہ لے آئیں، تو اس سے آپ کا جو الیکٹریسٹی سیکٹر ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور آخری چیز جو شاید ہر دفعہ کہی جاتی ہے کہ آپ نے ڈسٹریبیوشن سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے، الیکٹریسٹی کے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو، وہ اس کو یا تو پرائیویٹائز کر دیں۔ میں ایک سٹیپ اور آگے جاتا ہوں کہ صرف پرائیویٹائزیشن مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ آپ نے کے الیکٹرک کی ایگزامپل ہے، جب تک آپ کمپٹیشن نہیں لے کے آتے، ایک دوسرے سے کمپیٹ نہ کریں، جو CTBCM کا ماڈل ہے وہ نہیں آتا، ٹرو سینس نہیں آتا، تب تک آپ الیکٹریسٹی سیکٹر کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ جب تک آپ یہ سارے اقدامات نہیں کرتے، پھر آپ کو ایک اور چیز کرنی ہے، وہ یہ کہ آپ کے جو انڈر یوٹیلائزڈ پاور پلانٹس ہیں، یا تو اس کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کر دیں یا پھر ان کو ارلی ریٹائر کر دیں گولڈن ہینڈ شیک دے کے۔ کافی سارے انیشیٹوز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، بلکہ شاید ہمیں الٹا ڈالرز ملیں ان کو ارلی ریٹائر کرنے میں، کلائمیٹ چینج کی مد میں، کلائمیٹ فائنینس کی مد میں۔ تو اس طرح کا اگر جو ہے وہ انٹیگریٹڈ پلاننگ آتی ہے تب جا کے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر سائلوز میں پلاننگ کرتے رہیں گے تو کبھی بھی جو ہے وہ آپ کا پاور سیکٹر ٹھیک۔ ثناء اللہ خان صاحب یہ فرمائیے سر، یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو گورنمنٹ کو سادگی اختیار کرنی چاہیے، اور جب عوام کی ریلیف کی بات کی جاتی ہے تو IMF نے کہا کہ نہیں آپ سبسڈائز نہیں کر سکتے کوئی چیز بھی، اور IMF راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو گیا۔ لیکن جہاں پہ بیوروکریٹس کی تنخواہوں میں اضافے کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافے کا مسئلہ ہے، تو IMF کچھ نہیں کہتے؟ نہیں، IMF کہتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ IMF کا مسئلہ کیا ہے، IMF جب قرض دیتا ہے نا اور پروگرام دیتا ہے، وہ 2-3 چیزیں دیکھتا ہے کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کتنا ہوگا اور آپ کی آمدن کتنی ہوگی، اس کے علاوہ وہ چیزیں نہیں دیکھتا۔ یہ ڈیسائیڈ آپ کی ریاست نے کرنا ہے، آپ کی حکومت نے کرنا ہے۔ پرابلم یہ ہے، جو آپ انرجی کی بات کر رہے تھے، تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں۔ گزشتہ 20 سال میں انرجی سیکٹر میں ایک تو کلیپس رہا ہے، پالیسی کلیپس ہے، ٹوٹل فیلئر ہے، نالائکی ہے۔ دوسرا جو سب سے خطرناک بات ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔
آپ کا پولیٹیکل گورننس سسٹم، آپ کی سیاسی جماعتیں آپ کی انڈسٹری کے بڑے بڑے مافیاز چلاتے ہیں. شوگر انڈسٹری ہے جس طرح، آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی دور میں جہاز پورے شوگر انڈسٹری کے چلتے تھے. آج آپ کی شوگر انڈسٹری کی پرائسز فائنانس منسٹر کو پتہ نہیں ہے، وزیر خارجہ طے کرتے ہیں. اچھا جی جی، وزیر خارجہ نے اناؤنس کی ہے، اس نے میٹنگ کر کے 164 روپے کی ہے اور وہ 200 روپے تک چلی گئی. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ کے ملک کا صدر شوگر مل کا مالک ہے، آپ کے ملک کا پرائم منسٹر شوگر انڈسٹری کا مالک ہے، آپ کے ملک کا انڈسٹری منسٹر شوگر انڈسٹری کا مالک ہے. تو یہ ویسٹڈ انٹرسٹ اور کانفلکٹ جب تک ختم نہیں ہوں گے نا، آپ جب حلف لیتا ہے نا پرائم منسٹر اور وزیر، وہ حلف پڑھے آپ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ڈیسیجن میں ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوں گے، کنفلکٹ نہیں آئے گا، لیکن ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے. تو آپ کس طریقے سے پھر پالیسی چلائیں گے؟ آپ 2016 میں پاور پلانٹ لگاتے ہیں کوئلے کے، امپورٹڈ کوئلے کے، آپ کراچی میں لگانے کی جگہ وہاں طے ہوئی تھی، آپ لگاتے ہیں پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، زمینیں تباہ کر دی، اور آپ کا سارا امپورٹڈ کوئلہ ہے، اس کے چارجز بڑھتے ہیں، اور وہ جس پرائس پہ لگائے گئے وہ آپ آج دیکھ لیں. اور آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ بنا ہے، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے امپورٹڈ فیول پہ آپ کے پاور پلانٹ چل رہے ہیں. ابھی جو ایک نیا سکینڈل آیا ہے کل، آپ کے پیٹرولیم منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، وہ آپ دیکھ لیں 400 ارب کا فیول منگایا جاتا ہے پی ایس او کے ذریعے، ٹھیک ہے، فرنس آئل، اور منسٹر بیٹھ کے سٹنگ منسٹر کہہ رہا ہے پیٹرولیم کا علی پرویز ملک صاحب، اور جناب آپ کے انرجی منسٹر پاور منسٹر کہتے ہیں ہمیں تو چاہیے نہیں، اس کو اٹھا کے کہیں پھینک دیں. 400 ارب روپے کا لاس ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے پرائم منسٹر کو ہی بتایا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں آپ انرجی سیکٹر کو، پاور سیکٹر کو کیسے چلائیں گے؟ صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر فرق سلیم صاحب آپ کی طرف آنے سر، یہ فرمائیے گا عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، اور اگر مل سکتا ہے تو کہاں سے مل سکتا ہے؟ گورنمنٹ کو کیا ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ عوام کو کچھ نہ کچھ تو مل جائے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی سطح پہ؟ یہ دو بڑی پرابلمز ہیں بنیادی. معاملات اتنے پیچیدہ نہیں ہیں جتنے وہ پیش کیے جاتے ہیں. دیکھیے آپ بھی بجٹ بناتے ہیں، میں بھی گھر پہ بجٹ بناتا ہوں. ہم لوگ اپنی آمدن لکھتے ہیں اور پھر جتنے اخراجات ہیں وہ اس آمدن کے اندر ہمیں پورے کرنے ہوتے ہیں. وزارت خزانہ جب بجٹ بنانا شروع کرتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سر کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں. سر کے بل میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ سب سے اوپر اپنے اخراجات لکھ لیتے ہیں، پھر آئی ایم ایف نے ان کو جو بجٹری خسارے کی شرح بتائی ہوتی ہے وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں، اور پھر ایک ہوائی فگر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ہماری آمدن ہوگی. تو ایک تو سر کے بل کھڑے ہونے کی بجائے اگر سیدھی طرح بجٹ بنایا جائے کہ آپ کے آمدن لکھی جائے اور پھر اخراجات اس آمدن کے اندر پورے کیے جائیں. دوسرا معاملہ بھی بجلی کا ڈسکس ہو رہا تھا، اسی طرح ٹیکس کا فوکس لگایا جاتا ہے. جو بیماری ہے، معاشی بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہو رہا. اگر بیماری جو ہے وہ دل کی ہے، علاج آپ جگر کا کرتے چلے جائیں تو وہ صحت یابی نہیں ہو پائے. تو بیماری یہاں پہ یہ ہے حکومتی اخراجات کی، اور یہاں پہ علاج کیا جا رہا ہے کہ ٹیکس مزید چاہیے. تو اگر آپ بیماری کا علاج نہیں کریں گے اور غلط سیکٹر میں چلے جائیں گے اور فوکس کر دیں گے تو پھر معیشت کے اندر جو صحت یابی کی توقع ہے وہ ختم نہیں ہونی. میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ندیم الحق صاحب طرف آؤں گا. میں نے وہ